پہلے انگلش میں ہوگی پھر اردو میں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الحمدللہ میرے مومن بھائیوں، اس مسئلے کو اتحاد سے اس لیے جوڑا گیا کہ جس فتنے سے آج مسلمان آلودہ ہو چکے ہیں وہ فتنہ بھی ہمارے آپسی اتحاد کے بغیر خاتمہ پانے والا نہیں ہے. جو قادیانیت کا فتنہ ہے، جو قادیانیت کا فتنہ ہے، ہم ہمارے تمام مسائل کو ایک جگہ رکھیں. عرب کی زمین پر 5 افراد نے دعوی نبوت کیا اور اب تک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 40 سے زائد افراد نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا. مصر کے اندر دعوی نبوت کیا گیا، افریقہ میں دعوی نبوت کیا گیا، ہندوستان کی زمین پر دعوی نبوت اختیار کیا گیا. تمام لوگ دفن ہو گئے، لیکن ایک مدعی نبوت کا مذہب یہ پروان چڑھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب، قادیانیت، مرزائیت، اور افریقہ، برطانیہ اور امریکہ میں یہ احمدیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ پروان چڑھا، یہ دبا نہیں، پروان چڑھا، جس کے وجود میں آئے پوری 1 صدی ہو گئی. اب پوری دنیا کے اندر اس کی شاخیں بہت ہی مضبوط ہو چکی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت اتنی معمولی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم وعد اور نصیحتوں سے اس کا خاتمہ کر دیں. اس کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے. دعوت کی شکل میں ہو، اشتہارات کی شکل میں ہو، مناظروں کی شکل میں ہو، ہر لحاظ سے مسلسل اس مذہب کا تعاقب کیا جائے، ورنہ جذباتی نعروں سے تحریک دبنے والی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے جو معبد ہیں، عبادت کی جگہیں ہیں، ان کی کل تعداد 8000 سے متجاوز ہے. 8000 سے متجاوز ہے. دنیا کی 50 سے زائد زبانوں کے اندر ان کا لٹریچر پھیلا ہوا ہے. کئی روزنامے یہ نکالتے ہیں، انگریزی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، اردو میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، فارسی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، عربی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، جرمن میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، چائنیز زبان کے اندر ان کے اخبارات نکلتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی جڑوں کو بڑے ہی مضبوط کر لیا ہے. اسی طریقے سے آج قادیانیت کا اگر خاتمہ کرنا ہو تو ان کی ایک ایک جڑوں کو کاٹنا ہوگا، محلے کوچوں میں ان کو تلاش کرنا ہوگا، ان کے معبدوں کی نشاندہی کرنی ہوگی، ان کا سماجی بائیکاٹ کرنا ہوگا اور ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کی دکانوں کو تلاشنا ہوگا، ان کے مارکیٹ کو پہچاننا ہوگا اور امت مسلمہ میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں قادیانی رہتا ہو ان کی دکانوں سے نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے، نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے.
میرے مومن بھائیوں یہ ایک مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے، مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متحدہ جدوجہد ان لوگوں کے خلاف کریں اور ان کے تعلق سے معلومات فراہم کریں، کتابیں پڑھیں۔ اور آخر میں ایک چیز آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ ایک کیٹلاگ ہے، دیکھیں آپ کتنا منظم کام ہے۔ یہ ہے قادیانیت کا کیٹلاگ، دیکھیں آپ قادیانیت کی پہچان کیا ہے۔ یہ مینار ہم کو جہاں نظر آئے گا سمجھو کہ وہ قادیانیوں کا معبد ہے۔ دیکھیں آپ پوری دنیا میں ان کی ایکٹیویٹیز، بڑے بڑے جو ہے نا معبد انہوں نے تعمیر کیے، آسٹریلیا، کینیڈا اور اسی طریقے سے گھانا کے اندر اور مختلف علاقوں میں، اور یہ اپنے انگریزی آقاؤں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے نام سے ان کا اپنا ٹی وی ہے، اور یہ اپنے جو ہے آقاؤں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے خوشامدی کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں دیکھیں کہ بڑے بڑے انگریزی آقا اس کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں، بڑے بڑے، یہ ان کا اپنا کیٹلاگ ہے، پوری چیزیں ان کے اپنے کیٹلاگ میں موجود ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کی پورے مشنری چل رہی ہے، پورے مراکز ہیں پوری دنیا پہ یہ کام کر رہے ہیں، لہذا یہ فرعون اور نمرود سے بھی بڑا ہے۔ قادیانی نے پوری ٹیم تیار کی، اور اس نے کتنی بڑی ٹیم تیار کی، کتنے مرکز ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے وہاں تک پہنچا دیے ہیں جہاں تک ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں نے نہیں پہنچایا۔ رشیا کی 7 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں سب سے پہلے ان کے ترجمے گئے تھے، اور اس ایک ترجمہ مجھے بھی کسی طریقے سے ملا، وہ 7 ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہر دوسرے گھر میں اس کا ترجمہ تھا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ دار احمدیت قبول کر رہے تھے۔ افریقہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں حضرت ابھی تک مسلمان ریاستیں ان کو مسلمان سمجھتی ہیں۔ ماریشس کا چیف جسٹس قادیانی رہا تھا، ماریشس کا ایک دفعہ وزیر اعظم قادیانی ہو گیا۔ 106 زباناں چ انگریزی دے ترجمے کرنے والا قرآن پاک مرزائیاں دا فتنہ، اور ہزاراں لکھاں تعداد نہ یورپ پوری دنیا تبلیغ کرنے والا کتاباں دے ٹیر لا دیں، سیڈیاں، کیسٹاں، دوسریاں انجینا لٹریچر۔ تو ہمارا تو اللہ ہی مالک ہے نا جی، یہ تو نبی پاک کی رحمت ہے، بچتے آ رہے ہیں، اگر حضور کی رحمت نہ ہو مٹ گئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ فقط صدر کائنات کا سہارا ہے۔ جو ہماری کرتوتیں ہیں نا، نہ عقل، نہ سوچ، نہ پلان، نہ گل، نہ کوئی بات، ہمارے جیسا جو ایک میرٹ ایمان کا ہوتا ہے، ہماری جو صورت حال ہے، ہمیں تو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور بزرگ نے کہا تھا کہ اگر صحابہ کرام آج ہم کو دیکھ لیں کافر سمجھیں، ہم ان کو دیکھ لیں تو نبی سمجھیں۔ اس حد تک ہم نیچے گر گئے، اور کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی طبقے میں نہیں ہے، نہ گورنمنٹ میں، نہ پرائیویٹ سطح پہ، نہ نجی سطح پہ، نہ سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کے آپ کو حلاس نہ ہوں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، یقین جانیے۔ میں بھی اپنے پروگرام کے مطابق وہاں چلا گیا، یقین جانیے حضرت صاحب مجھے کئی دن نیند نہیں آئی۔ بڑا کام کیا گیا، تمام امت نے مل کے، چاہے علماء اہل حدیث ہوں، چاہے علماء بریلی ہوں، چاہے علماء دیوبند ہوں، سب نے مل کے ان کے خلاف کام کیا، ان کے خلاف کتابیں لکھی۔ سامعین محترم، طلباء نے کام کیا، عوام نے کام کیا، علماء نے کام کیا، پروگرام کیے گئے، کانفرنسیں کی گئی، اجتماع کیے گئے، لیکن سامعین محترم اس تمام 100 سال کے عرصے کی اس محنت کے باوجود بھی، اس جہاد کے باوجود بھی، ان کانفرنسوں کے باوجود بھی، کتابیں لکھنے کے باوجود بھی، پروگرام کرنے کے باوجود بھی، آج ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں مرضی فتنہ نظر آتا ہے۔ آج قادیانیت اس کا وجود باقی ہے، آج قادیانی ہمارے محلوں کے اندر ہیں، آج قادیانی ہمارے علاقے کے اندر ہیں، آج قادیانی ہمارے شہر کے اندر ہیں، آج قادیانی ہمارے ملک کے اندر ہیں، آج قادیانی تمام دنیا کے اندر ہیں۔ میں ریسنٹلی سفر کر کے آیا جرمنی کا، وہاں پر ہماری آپ حضرات کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر جو مرزائی ہیں ان کی بڑی اسٹرانگ کمیونٹی جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ جرمنی کے اندر۔ دیکھیں جو بچے وہاں پہ میں فیملیوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ایک گاؤں کے اندر 25 خاندان رہتے ہیں، اور جس میں سے 22 خاندان جو ہیں مرزائیوں کے ہیں اور 3 خاندان جو ہے مسلمانوں کے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں گے کہ جی آپ ان کے ساتھ کھیلیں نہیں، آپ ان کے ساتھ بات نہ کریں، آپ ان کے ساتھ اسکول جاتے ہیں ان کے ساتھ ملے نہیں، کیسے روکیں گے ہم ان کو؟ تو لہذا دیکھیں
उसने मैंने कहा यार आप लोगों का आपका एक्शन किस तरह से, आप लोग प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? वो कहता है हमारा तो ये हाल है, कहता है जी न्यू ईयर नाइट होती है तो सुबह के वक्त सारे जो है मिर्जाई जो है वो रोडों को साफ कर रहे होते हैं, सारे मिर्जाई रोडों को साफ कर रहे हैं, और जो ओल्ड पीपल होम के अंदर जा रहे हैं और बूढ़ों के साथ मिल रहे हैं, उनको फूल पेश कर रहे हैं, सारे काउंसलरों से मुलाकातें कर रहे हैं, डिनर्स कर रहे हैं और आपस में ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, पूरी पूरी जमातें बनाई हुई हैं। ये नौजवान जो है ये पॉलिटिकल लाइन के अंदर काम करेगा, इसका काम है सियासतदानों के साथ गुफ्तगू करना। ये नौजवान है, इसका काम है जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के साथ गुफ्तगू करना। ये एक जमात है, ये ग्रुप है, इसका काम है कि आवाम के अंदर काम करना, इसका काम है मीडिया को डील करना। ये पूरी स्ट्रेटेजी है। हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या है, आप मुझे बताएं, क्या स्ट्रेटेजी, हमने क्या काम किया स्ट्रेटेजी के अंदर? हम आए यहां पर बैठे और बैठने के बाद हमने तकरीरें सुनी और माशाअल्लाह नारा तकबीर का नारा लगाया और जो है नारा लगाने के बाद छुट्टी। फिर मैं भी आप अपने घर, आप भी अपने घर। We have to control the media. We are the Khaira Ummah. It's our job to deliver the message of truth to the whole humanity. We aren't doing it. Wallah, we aren't doing it. It's a shame on us. We require that we should have full-time Islamic satellite channels. We don't have a single. We have channels owned by Muslim countries, various, but they are not Islamic Dawah channels. On those Muslim countries you may see dramas, you may see Western movies, all sorts of things you see. What we want, Islamic Dawah channels. Even the Qadianis have it. Do you know that Qadianis? MTV, Muslim TV, run by Qadianis, being from London. Handful of the people, handful there. It's a shame on us. What are we doing? There are talks in the Muslim world, oh, inshallah within 1 year the channel is going to be launched. I'm hearing since IRF first started, since 7 years I'm hearing, the channel is going to come, the channel is going to come. Every time I travel, channel is going to come. We have the petrodollars with us, but we don't have a single Islamic full-time Dawah channel. It's a shame on us. How many Islamic channels do we have? I know of many Muslims owning many entertainment channels. Many, 5, 10, 20, many. I don't want to name them, you may be knowing. They have groups of channels. How many Islamic channels do we have? How many channels we have for Dawah? The first one that was launched was by Qadianis. MTVA, Muslim TV Ahmadiyya. Muslim TV Ahmadiyya, and it even comes in UAE, in Dubai. Allah subhanahu wa ta'ala could see far into the future and realize that we would be in a time of a global family where a word from Arabia needed to reach Africa and Asia and America and the islands, and He created these things for that purpose. These are the tools of Quran, and by Allah's grace, through radio and television and satellite and this MTA system we have here and the internet, the Holy Quran is reaching all of us by God's grace, and we should take advantage of these devices and the blessing of these devices and these technologies to bring the Quran into our lives. We answer to our Imam, and we answer to one God, and that is something that no other channel can do except MTA. Thus, as we look at all these machines and gadgets and inventions and technology nowadays, they were not created just for communication or education or stimulation of the human mind. Their purpose was much grander than that. Their purpose was to enable the beautiful message of the Holy Quran to reach every single habitation, every single home, every single human heart in this day and age. And in this time and age, brothers, these Qadianis, as we have mentioned many times, most of them come from India, Pakistan, but it's no longer an Indian Pakistani fitna, my dear brothers.
It is spread. One of our Somali brothers came up to me a few months ago and he said, brother, he was believe me, he was breathing heavy and as though very anxious. He said, brother, astaghfirullah, one of the senior Qadianis in the modern masjid is Somali, brother. Astaghfirullah. As the elder was saying, one of the biggest Qadiani annual gatherings outside India is in Nigeria. Millions of Qadianis in the west of Africa and in East Africa, in other parts of Africa, and a regular Qadiani annual gathering takes place in Palestine. And in fact, one of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani's loyal, faithful servant, generation after generation, was a family of Palestinians. But now they've spread their wings all over. They came and settled in England. Our ulama came from there, and Allahu Akbar, they pursued them. They started doing international Khatm-e-Nubuwwat conference on a global level, where they invited ulama from India, Pakistan, Bangladesh, Dubai, Saudi Arabia, from different parts of the world, Salafi scholars, Hanafi scholars, this is a united front. And to make you aware of how dangerous this fitna is, unfortunately we've got our own problems. People are saying, oh, Salafi, Hanafi, Shafi and all this, but you can say in this issue at least the whole ummah has been united for at least 30-40 years. Salafis, Hanafis, Malikis, Shafis, Deobandi, Brelvi, Al-Hadith, even Shias came on board and on this platform to refute the Qadianis, but still Qadianis are spreading. With the united Muslim global stand against Qadianis, but still Qadianis are spreading. कादियानियत के फितने को कोई गजंद नहीं पहुंचा है उनके गैर मुस्लिम करार दिए जाने से। वो फितना जूं का तू पनप रहा है, जूं का तू फैल रहा है, जूं का तू वो अपने सरतान की जड़ें फैला रहा है हमारे माशरे में। और वैसे ये कि आलमी सतह पर उन्हें बड़ी सरपरस्ती हासिल हो गई है। पूरी दुनिया जो है, मगरबी दुनिया, वो उनकी सरपरस्ती कर रही है। We know the fitna of the Qadianis is very live in Pakistan at the moment. We know that they are extremely wealthy and extremely well organized, but a simple search shows that, do you know how much funds they have at their disposal at this given moment in time? As of the end of 2016, over 43 million pounds they have at their disposal in assets and wealth. And they have now spread this movement, this fitna has now spread to over 200 countries around the world. And I was looking online and doing some research about this issue because I wanted to highlight the relevance of this issue for us in this country, in this day and age. There's a survey and a kind of a list of influential religious figures in London, which was posted in the Evening Standard this year, only a few months ago. And they didn't number the list, but they put the first person as a religious figure in London as the Queen. Okay? And they gave a short biography of why. And do you know the second picture they had in that survey of religious figures of influence in London in 2017? It is the leader of this Qadiani sect. It is the leader of this Qadiani sect. But this is an organization which is not shrinking, it's growing. But this is an organization which is not shrinking, it's growing. This is not an organization which does not have any influence. Unfortunately, it has influence with political figures and group leaders. If you do simple searches, you will see that this Khalifa, this so-called Khalifa of the sect, has met so many MPs, has met leaders of countries, and they all think, wow, this guy is such a great guy, he does such a great service for Islam. Can you imagine? So it's our responsibility to do what we can to counteract this fitna which is growing and growing day by day. If you look at the literature of the Qadianis on their websites and so on and so forth, it's very detailed, very professional, and anybody objectively looking at that can easily be misguided.
نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله